نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اگر میں چاہوں ایک مرتبہ اپنے گھر کعبے کی دعا کو میں رد کر دوں، لیکن ولی کے آستانے کی دعا کو میں رد نہیں کر سکتا۔ میں اپنے گھر کعبے کی دعا کو رد کر دوں، لیکن ولی کے آستانے کی دعا کو میں رد نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، آج ہمارے اوپر یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ یہ سنی بریلوی لوگ مزار پہ کیوں آتے ہیں، آستانے پہ کیوں آتے ہیں، خانقاہیں کیوں جاتے ہیں۔ تو سنو، آج ہم مزار پہ اس لیے آتے ہیں کہ قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں، قرآن سے بڑھ کر دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہے۔ وہ قرآن جو نبی پر اترا ہے، جسے جبرائیل لے کر آئے، جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان ہے۔ چاند کی چاندنی بدل سکتی ہے، لیکن قرآن کا ایک حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ جس قرآن میں اللہ فرماتا ہے، اگر میں چاہوں ایک مرتبہ اپنے گھر کعبے کی دعا کو رد کر دوں، لیکن ولی کے آستانے کی دعا کو میں رد نہیں کر سکتا۔ اگر میں چاہوں بیت المقدس کی دعا کو میں ایک مرتبہ رد کر دوں، لیکن اپنے محبوب کے آستانے کی دعا کو میں رد نہیں کر سکتا۔ اپنے محبوب کے آستانے کی دعا کو میں رد نہیں کر سکتا۔ اگر میں چاہوں مسجد حرام کی دعا کو رد کر دوں، لیکن غوث پاک کے آستانے کی دعا کو میں رد نہیں کر سکتا۔ ارے مسجد حرام، ارے وہ مسجد ہے، مسجد حرام سے بڑھ کر پوری دنیا میں، مسجد حرام سے بڑھ کر پوری دنیا میں کوئی مسجد نہیں ہے۔ اگر آپ مسجد حرام میں ایک رکعت نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ 1,00,000 رکعتوں کا ثواب عطا فرمائے گا، لیکن اللہ فرماتا ہے اگر میں چاہوں مسجد حرام کی دعا کو میں رد کر دوں، لیکن اپنے محبوب کے آستانے کی دعا کو میں رد نہیں کر سکتا۔ میں کعبے کی دعا کو رد کر دوں، لیکن اپنے مقبول بندوں کے آستانے کی دعا کو میں رد نہیں کر سکتا۔ یہ کعبہ کیا ہے؟ کعبہ ایک چورکور گھر ہے، اس کے اوپر کالا غلا پڑا ہوا ہے۔ کعبہ کے چاروں طرف مسجد ہے، اس مسجد کو مسجد حرام کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام مسجد حرم ہے۔ مسجد حرام دنیا میں سب سے بڑی مسجد ہے، اس سے بڑھ کر کوئی مسجد نہیں ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ایک مرتبہ مسجد حرام بیت المقدس کے دعا کو رد کر دے، لیکن اپنے نبی کے آستانے کی دعا کو رد نہیں کر سکتا ہے۔ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں اور تمام ارکان سے فارغ ہو کر، یعنی کعبہ کے طواف، مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، صفا مروہ کے ساتھ چکر لگاتے ہیں اور مینا کے میدان میں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نے ایک حاجی صاحب سے پوچھا کہ حاجی صاحب مینا کے میدان میں 5 وقت کی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اس نے بڑا اچھا جواب دیا، کہا مولانا اکرام صاحب،
کہا مولانا اکرام صاحب حضرت آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبی اس میدان میں نماز ادا کی، اسی لیے ہم بھی پڑھتے ہیں کہ کہیں کسی نبی کے قدموں پر میرا سجدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حاجی تمام ارکان سے فارغ ہو کر سوچتے ہیں کہ اے پروردگار میرا حج قبول ہو گیا، دل ہی دل میں کہا قبول ہو گیا یا نہیں ہوا، کسی نے کہا قبول ہو گیا، کسی نے کہا خدا جانے، کسی نے کہا ارے خدا جانے۔ لیکن جب یہ حاجی مکہ سے جب مدینہ پہنچتے ہیں، گنبد خضرا کو دیکھا، گنبد خضرا سے آواز آئی اے حاجیوں اب تک تمہاری حج قبول نہ تھی، اے حاجیوں اب تک تمہاری حج قبول نہ تھی، اب تو نے میرے مزار کی زیارت کی، اب تمہاری حج قبول ہو گئی۔ گنبد خضرا سے آواز آئی من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ میں عالم خیال میں عرض کی یا رسول اللہ یہ شفاعت اس کے لیے ہے جو مدینہ آئے، یہ شفاعت اس کے لیے ہے جو مدینہ آئے، آپ کی مزار کی زیارت کی ہو۔ یا رسول اللہ یہ شفاعت اس کے لیے جو مدینہ آئے، لیکن ہم غریب مسلمان ہندوستان سے مدینہ نہ آ پائیں گے، بیوہ عورت نہ آ پائے گی، یتیم بچے نہ آ پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نادان کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم غریب مسلمان ہندوستان سے مدینہ نہ آ پائیں گے، بیوہ عورت نہ آ پائے گی، کمزور انسان نہ آ پائیں گے، بیمار نہ آ پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے جو مدینہ آئے آئے، جو مدینہ نہ آئے کسی ولی کی چوکھٹ کو چوم لے تو میں یہی سمجھوں گا وہ میرے غلام کی چوکھٹ نہیں بلکہ میری چوکھٹ کو چوما۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ رب العزت فرماتا ہے اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، کبھی کبھی آپ حضرت عمران کی عورت کا واقعہ بھی یاد کر لیجیے۔ یہ حضرت عمران کون ہے؟ حضرت عمران حضرت زکریا علیہ السلام کے زمانے کے مومن، ان کی بیوی حضرت حنا زکریا علیہ السلام کے زمانے کی مومنہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت حنا کی عمر 91 یعنی 91 سال کی ہوئی تھی، لیکن کوئی اولاد نہیں ہوا تھا۔ حضرت حنا عبادت گزار تھی، نماز پڑھتی تھی، حضرت حنا نمازی تھی۔ مسجد حرام بیت المقدس میں کوئی ایسی جگہ نہ تھی جہاں حضرت حنا نے سجدوں کے بعد دعا نہ کی ہو، لیکن اللہ کو منظور نہ تھا، کوئی دعا قبول نہ ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت حنا اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک مرتبہ حنا اپنے دروازے پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ایک آدمی کا گزر ہوا، اس نے پوچھا کہ بہن کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ بہن کیوں رو رہی ہو، کیا بات ہے؟ حضرت حنا نے جواب دیا بھائی میری قسمت میں کوئی اولاد نہیں جو میری گود میں کھیلے۔ محلے میں مجھ سے چھوٹی چھوٹی بچی، چھوٹی چھوٹی لڑکی بچے کی ماں بن گئی ہے۔ میں آج ویسے جب میں بچے کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مایوسی آ جاتے ہیں۔
اس آدمی نے جواب دیا حنا، اس آدمی نے جواب دیا حنا بہن، کیا تو نے بچے کے لیے دعا کی؟ کیا تو نے بچے کے لیے دعا کی؟ کیا بھیا دعا کر کے تھک چکی ہوں۔ کہ کہاں کہاں دعا کی؟ کہا بہت دعا کی۔ کہا بتاؤ کہاں کہاں دعا کی؟ کہنے لگی تفصیل بہت لمبی ہے۔ اس آدمی نے کہا میں تفصیل ہی سننا چاہتا ہوں، ذرا یہ بتا کہاں کہاں دعا کی؟ بیت الخانہ کعبہ، کہا بیت المقدس میں دعا کی، مسجد حرام، عرفات، مینا میں دعا کی۔ اس نے جواب دیا بیت المقدس خانہ کعبہ جانے کی ضرورت نہیں، تم موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ چلی جا، جا دعا مانگ کے دیکھ، وہ اللہ کے رسول ہیں، صاحب تورات ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے مزار پہ جا کے دعا مانگ کے دیکھ پھر کیا ہوتا ہے۔ حضرت حنا موسیٰ علیہ السلام کے مزار پر آئی، پائی تھی، کھڑی ہو گئی، دعا کی، اے رب کائنات، یہ تیرے جنرل پیغمبر موسیٰ لیٹے ہوئے ہیں، ان مزار و آستانے کے طفیل سے ایک بچہ عنایت فرما، اس کو تیری راہ کے لیے، تیری راہ، تیری رضا کے لیے میں چھوڑ دوں گی، کوئی کام ان سے نہ لوں گی، ساری زندگی وہ بچہ تیرا نام لیتا رہے گا۔ یہ دعا مانگ کر گھر آئی، سو گئی۔ رات تقریباً 2:30 بجے، رات میں 2:30 بجے رات میں خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا حنا مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تجھے میرے مزار کی برکت سے ایک بچہ دینے کا وعدہ فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ میرے سنی بھائیوں، موسیٰ علیہ السلام کے مزار کا جب یہ عالم ہے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا کیا عالم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کا کیا عالم ہوگا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا، ہے کہ اگر کسی کے گھر کے تالے کی چابی گم ہو جائے، وہ 11 مرتبہ حضرت حنا کا نام لے کر تالا پر دم کر دے، تالا خود بخود کھل جائے گا۔ میں ایک جلسہ میں تقریر میں بیان کر رہا تھا تو ایک شخص بڑا مسکرایا، کہا مولانا صاحب آج تو نے خزانے کی چابی بتا دی۔ میں نے کہا خبردار، یہ عمل اس چیز پر کرنا جس پر اپنا قبضہ ہو، ورنہ تالا ہاتھ پکڑ لے گا، قیامت تک پکڑا رہے گا، حضرت حنا آگے چھوڑائے گی، یاد رکھنا۔ اے حنا، تیرے نام کو سلام، تیری عظمت کو سلام، تیرے نام میں یہ برکت ہے، یہ طاقت ہے۔ حضرت حنا کی یہ طاقت نماز سے نہیں ملی، روزے سے نہیں ملی، عبادت سے نہیں ملی ہے تو نبی کے مزار کی وجہ سے ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ صبح ہوئی، حضرت حنا بڑی خوش، صبح ہوئی، حضرت حنا بڑی خوش ہے۔ 6 مہینہ گزر جانے کے بعد حضرت حنا کے یہاں لڑکا کے بجائے لڑکی پیدا ہوا، جس لڑکی بڑی نیک، بڑی خوبصورت، جس کا نام حضرت حنا نے حضرت مریم علیہ السلام رکھا۔ جب حضرت مریم پیدا ہوئی، قرآن میں مریم کی بڑی تعریف کی گئی ہے، قرآن میں حضرت مریم کی بڑی تعریف کی گئی ہے، قرآن میں حضرت مریم کی بڑی تعریف۔
مریم حضرت عمران کی بیٹی، مریم حضرت حنا کی بیٹی ہے۔ حضرت حنا نے یہ منت مانی تھی کہ اگر لڑکا ہوتا انہیں اللہ کے راہ میں چھوڑ دیتا، لیکن لڑکی ہے، اب کیا جائے۔ حضرت مریم کی عمر 1 سال کی ہو گئی۔ اب عیسائی مریم کو خدا کی بیوی کہتا ہے، عیسیٰ خدا کو بیٹا، ان کا کہنا ہے یہ تینوں مل کر ایک خدا ہے، یعنی یہ تینوں مل کر وہ ایک خدا مانتے ہیں۔ اب یہاں پہ عیسائیوں کا عقیدہ دیکھیے۔ میں نے ایک عیسائی سے پوچھا، اے عیسائی، تم مریم کو خدا کی بیوی مانتے ہو، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں مریم۔ میں نے کہا اے عیسائی، مریم کو خدا کی بیوی، عیسیٰ کو خدا کے بیٹا کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا مریم کی نماز میں مثال ہے، مریم کی صورت بے مثال، مریم کی عبادت میں مثال ہے، مریم کے صبح و شام بے مثال، مریم کو صبح و شام بے مثال ہے، مریم کی زندگی بے مثال، مریم کا ایک ایک لمحہ بے مثال۔ میں نے کہا عیسائی تجھ پر خدا کی لعنت، تو نے مریم کے سجدے کو دیکھا، خدا کی بیوی کہہ دیا، تو نے مریم کی سیرت و صورت کو دیکھا، خدا کی بیوی کہہ دیا، مریم کی عبادت کو دیکھ کر تو نے خدا کی بیوی کہہ دیا۔ عیسائی تجھ پر خدا کی لعنت، مگر قربان جاؤ ہم غریب سنی مسلمان پر، ہم نے جب بھی فاطمہ کی عبادت کو دیکھا خدا کی بیوی نہیں بلکہ حضرت مولا علی کی بیوی، محمد کی بیٹی کا، حسن و حسین کی ماں کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فاطمہ اور مریم میں کیا فرق ہے؟ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نماز پڑھ رہی تھی، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت فاطمہ قیام میں ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، فاطمہ رکوع میں ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، فاطمہ سجدے میں ہے، نبی دیکھ رہے ہیں، فاطمہ سجدے میں ہے، نبی دیکھ رہے ہیں۔ جب حضرت فاطمہ نماز پڑھ چکی، نماز سے فارغ ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ اتنی کمزور کیوں؟ اے فاطمہ اتنی کمزور کیوں؟ حضرت فاطمہ کا ابا جان 5 دن گزر گئے لیکن گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ اللہ، 5 دن ہو گئے گھر میں چولہا تک نہیں جلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ کیا تم نہیں چاہتی ہو کہ اللہ نے تجھے تمام جنتی عورتوں کو سردار بنایا؟ تو فاطمہ عرض کرنی ابا جان کیا میں تمام عورتوں کا سردار؟ کہا ہاں بیٹی تمام جنتی عورتوں کا سردار تو بنے گی۔ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا جان کیا میں اپنی ماں خدیجہ کا سردار؟ کہا ہاں بیٹی تو خدیجہ کا سردار۔ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا جان کیا میں اپنی اماں عائشہ کا سردار؟ کہا ہاں بیٹی تو حضرت اپنی اماں عائشہ کا سردار۔ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا جان کیا میں مریم کا سردار؟ کہا ہاں بیٹی تو مریم کا سردار۔ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا جان کیا میں مریم کا سردار؟ فرمایا ہاں بیٹی تو مریم کا سردار۔ اب اسی لفظ کو حضرت فاطمہ نے 7 مرتبہ دہرایا، کیا میں مریم کا سردار، کیا میں مریم کا سردار، کیا میں مریم کا سردار، کیا میں مریم کا سردار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی بار بار یہ رٹ کیوں لگاتی ہو، آخر کیا بات ہے؟ فاطمہ عرض کرنے لگی ابا جان مریم کی سورت قرآن میں، مریم کی سیرت قرآن میں، مریم کی پیدائش قرآن میں، مریم کی پیدائش قرآن میں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی کل قیامت کے دن، کل قیامت کے دن
میزان پر کل قیامت کے دن میزان پر مریم کی ساری عبادت ایک طرف، تمہارا ایک سجدہ ایک طرف، تو تمہارے ایک سجدے سے میرے امت کے 70,000 افراد بے حساب بخش دیے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فاطمہ مسکرانے لگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس حضرت حنا آئی، کہنے لگی اے میرے بھائی، میں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر لڑکا ہوتا تو میں اللہ کے راہ میں اسے چھوڑ دیتا، اگر لڑکا ہوتا تو میں انہیں اللہ کے راہ میں، اگر لڑکا پیدا ہوگا تو اسے اللہ کے رضا کے لیے میں چھوڑ دوں گی، لیکن لڑکی پیدا ہوئی ہے، میں کیسے اسے چھوڑوں گی؟ اس کی نگہبانی دیکھ بھال کون کرے گا؟ میں نے یہ منت مانی تھی انہیں اللہ کے راہ میں چھوڑ دوں گی، لیکن کا دیکھ بھال کون کرے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے حنا، اگر منت پوری کرنا چاہتی ہو تو انہیں اللہ کے راہ میں چھوڑ دو۔ کہا دیکھ بھال، کہا وہ خدا جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، جو ساری کائنات کو دیکھ بھال کر رہا ہے، وہی خدا مریم کی بھی دیکھ بھال کرے گا، تو انہیں اللہ کے راہ میں چھوڑ دو، تو انہیں اللہ کے راہ میں چھوڑ دو۔ حضرت مریم کو اللہ کی راہ میں چھوڑ دیا گیا۔ حضرت مریم کی ایک جھوپڑی، حضرت زکریا علیہ السلام نے مریم کے لیے ایک جھوپڑی تیار کی، تو حضرت مریم اسی جھوپڑی میں رہتی تھی۔ ہفتہ میں ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام آتے تھے، ہفتے میں ایک مرتبہ حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لے کر آتے تھے اور مریم کے پاس رکھ دیتے تھے۔ مریم اپنے مصلی پر موجود رہتی تھی۔ زکریا علیہ السلام نبی ہیں، مریم ولیہ ہے، نبی کھانا لے کر آ رہے ہیں، نبی ہو کر پانی لے کر آ رہے ہیں، کہاں؟ ولی کے آستانے پر۔ جواب ملے گا ارے نبی تو کیا خانہ کعبہ ولی کے طواف کرتے ہیں، ولی کا یہ مرتبہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کے طواف کرنے کو گئے، کیا دیکھا؟ خانہ کعبہ اپنی جگہ پہ موجود نہیں پایا۔ کہا اے پروردگار، کہیں میں دوسری جگہ تو نہیں آ گیا؟ اللہ نے فرمایا حسن، آج میری ایک میری بندی ولیہ آ رہی ہے، تو میں نے کعبے سے کہا جا میری بندی ولیہ کا طواف کر۔ اے پروردگار، وہ بندی کون ہے؟ فرمایا رابعہ بصریہ ہے۔ کون ہے؟ رابعہ بصریہ ہے۔ جب رابعہ چلے تو کعبہ آگے بڑھ کر طواف کرے، جب میرے آقا چلتے ہوں گے تو کعبہ تو قدموں کو چوم رہے ہوں گے۔ عزیزان ملت اسلام، تو میں عرض کر رہا تھا زکریا علیہ السلام مریم کی جھوپڑی میں کھانا لے کر پہنچے تو کیا دیکھا؟ مریم کے پاس بے موسم پھل رکھا ہوا ہے، یہ دیکھ کر چلے آئے۔ دوسرا ہفتہ پہنچا، دوسرے طرح کا پھل دیکھا، کھانا رکھ کر فرمایا اے بیٹی مریم، تیرے پاس تیری ماں آتی ہے یا پھر محلے کا کوئی لڑکا آتا ہے یا کوئی لڑکی آتی ہے، کہا یا پھر کوئی عورت آتی ہے تو حضرت مریم، اے مریم، میں نے تجھے کھانا دیا تھا، یہ پھل کہاں سے؟ میں نے تجھے کھانا دیا تھا، سالن دیا تھا، یہ بے موسم کہاں سے؟
جواب ملا اللہ کے پاس سے، جواب ملا اللہ کے پاس سے، اللہ اگر تو نے مریم کو، حضرت زکریا علیہ السلام کہنے لگے اللہ اگر تو نے مریم کو بے موسم پھل عطا فرمایا، اللہ ان لوگوں کو بھی بے موسم رزق عطا فرما دی۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی یہ پھل اللہ نے عطا فرمایا؟ کہا ہاں میرے کھا لوں، لیکن دینے کا طریقہ کتنا اچھا تھا، دینے کا طریقہ کتنا اچھا، اللہ نے قرآن دیا جبرائیل کے ذریعہ، پیغام بھیجا جبرائیل کے ذریعہ، لیکن مریم کو پھل دینے کا طریقہ ہی کتنا اچھا ہے۔ مریم جب نماز پڑھتی تھی، نماز پڑھتے پڑھتے اگر خیال ہوتی تھی کاش کھانے، کاش سیب ہوتے تو کھاتے ہاتھ میں سیب، کاش انگور ہوتے تو کھاتے ہاتھ میں انگور۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت مریم جب دعا مانگتی تھی تو دونوں ہاتھ میں بے موسم پھل پاتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا مجھے تعجب ہے کہ برسات کے موسم کے پر برسات میں ہونا چاہیے، ٹھنڈی والا پھل ٹھنڈی کے موسم میں ہونا چاہیے، گرمی والا پھل گرمی کے موسم میں ہونا چاہیے، مجھے یہ تعجب ہے۔ حضرت مریم نے کہا کہ آپ تعجب کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرماتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہے بے موسم بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی جھوپڑی میں حضرت مریم، حضرت زکریا علیہ السلام مریم کی جھوپڑی میں رونے لگے۔ حضرت مریم نے کہا خالو کیوں رو رہے ہو، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا جس خدا نے تجھے بے موسم پھل عطا فرمایا ہے مجھے امید ہے کہ وہ خدا مجھے بے موسم اولاد عطا فرما دے، وہ خدا مجھے بے موسم اولاد عطا فرما دے۔ حضرت مریم نے کہا کہاں کہاں دعا کی؟ کہا بیٹی یہ مت پوچھ، میں دعا کرتے کرتے میں تھک گیا، کوئی ایسی جگہ باقی نہیں جہاں میں اپنی اولاد کی خاطر دعا نہ کی۔ کہا کہاں دعا کی؟ تو حضرت زکریا نے فرمایا میں خانہ کعبہ میں، بیت المقدس میں، مسجد حرام میں دعائیں کی، عرفات کے میدان میں دعا کی، صفا مروہ پہ دعا کی۔ اب دعا قبول کیوں نہ ہوئی خدا جانے، لیکن کوئی اولاد نہیں، دعا آج تک دعا قبول نہ ہوئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے کہا آپ میری جھوپڑی میں دعا مانگ کے دیکھ پھر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے وَأَبَا قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ابھی دعا ختم نہ ہوئی، حضرت جبرائیل آئے فرمایا اے زکریا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ولی کے آستانے کے صدقے میں ایک بچہ یحییٰ نام کا دینے کا وعدہ فرما لیا۔ یحییٰ کی والدہ کو مبارک ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام ولی کے آستانے سے بچے کی خوشخبری لے کر گھر آئے۔ آپ کی بیوی بچے کے خاطر مایوس رہتی تھی، روتی رہتی تھی۔ آپ نے بیوی کو سلام کیا، بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ قریب آ کر آپ کی آنکھیں دیکھنے لگی، کہا اے میرے سرتاج، اے میرے سرتاج۔ آپ کی آنکھوں کا چمک
بتا رہی ہے کوئی آپ کا خلیفہ آنے والا ہے، کوئی آپ کا خلیفہ آنے والا ہے، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا ہاں مبارک، اب زکریا علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیوی مبارک ہو، مبارک ہو، میرا بیٹا یحییٰ آ رہا ہے جو تمہاری گود میں کھیلے گا، یحییٰ کی بدن کی خوشبو سے میری قوم معطر ہوگی۔ بیوی کہنے لگی آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ کی یہ عمر میری یہ عمر، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میری یہ عمر ہے آپ کا یہ عمر؟ بیوی نے کہا اب بتائیے میں کیسے سمجھوں گی کہ یحییٰ میرے شکم میں ہے؟ زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیوی جس دن میں تمہیں سلام کروں، سلام کرنے میں زبان چلے آواز نہ ہو، ہونٹ ہلے آواز نہ ہو، سمجھ لینا وہی لمحہ ہے کہ یحییٰ تمہارے شکم میں تشریف لا چکے۔ سلاسلہ ایام قرآن کی تیسرے پارے میں، سلاسلہ ایام قرآن کے 16ویں پارے میں 3 دن کا واقعہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آج اپنے بیوی کو سلام کر رہے ہیں، زبان ہل رہی ہے آواز نہیں ہے، ہونٹ چل رہی ہے آواز نہیں ہے، تو سدرہ کے بلندی پر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں سے فرماؤ فرشتوں گواہ ہو جاؤ آج یحییٰ اپنے ماں کے شکم میں تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وَلِدَ يَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اے یحییٰ جس دن تم پیدا ہوئے اس دن کو میرا سلام، جب قیامت میں آؤ گے اس لمحے کو میرا سلام۔ میں کہتا ہوں یحییٰ کی آمد پر رب کا سلام جو قرآن میں موجود ہے، تو وہ نبی جو یحییٰ کے بھی نبی ہے ان کی ولادت پر ہم سبوں کا سلام کیسا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین لکھتے ہیں زکریا نبی ہے ان کا مرتبہ اونچا ہے، مریم ولی ہے ان کا مرتبہ نیچے۔ ولی مجبور ہوتا ہے، نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے، نبی مختار ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت نے مختار نبی کو حکم دیا ولی کے جھوپڑی میں جا کر دعا مانگ، ولی کے جھوپڑی میں جا کر دعا کیجئے میں تجھے یحییٰ نام کا بیٹا دوں گا، تاکہ قیامت تک یہ قانون بن جائے جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو وہ ولی کے آستانے پہ جا کے دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی ہو وہ ولی کے آستانے پہ جا کر دعا کرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ شہنشاہ اورنگزیب بادشاہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر گئے۔ اجمیر شریف میں کیا دیکھا کہ ایک نابینا شخص خواجہ کے چوکھٹ کو پکڑ کر کہہ رہا تھا اے خواجہ آنکھیں دے دے، اے خواجہ آنکھیں دے دے، اگر آنکھیں نہ دی تو میں تمہارا گنبد توڑ ڈالوں گا۔ اتنے میں اورنگزیب بادشاہ پہنچ گئے۔ کہا نابینا کتنی دیر سے آنکھیں مانگ رہا ہے؟ کہا 2 گھنٹہ ہو گئے، 3 گھنٹہ ہو گئے۔ کہا آنکھیں نہیں ملا، آنکھیں نہیں ملی۔ کہا نہیں۔ کہا میں مزار میں جا رہا ہوں، میں جا رہا ہوں اندر فاتحہ پڑھنے، لوٹنے تک اگر آنکھیں نہ ملی تمہاری گردن اڑا دیا جائے گا۔ کہا تم اڑانے والے کون ہو؟ کسی نے کہا کس سے بات کر رہے ہو؟ یہ شہنشاہ اورنگزیب ہے، یہ شہنشاہ اورنگزیب ہے۔ اب وہ نابینا کہنے لگے اے خواجہ اب تک تو آنکھ کی باری تھی، اب تک تو آنکھ کی بات تھی، اب تو جان کی بات آ گئی، اے خواجہ میری جان بچا لے۔ اتنے میں حضرت اورنگزیب فاتحہ پڑھ کے واپس آئے تو کیا دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نابینا کو دونوں آنکھیں عطا فرما،
دونوں آنکھیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہندوستان میں سب سے پہلے محدث یعنی حدیث پڑھانے والا جو آئے اس کا نام عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبدالحق محدث دہلوی سے پہلے ہندوستان میں نبی کی کوئی حدیث نہ تھی۔ یہ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، بیجاوی شریف وغیرہ یہ سب پہلے ہندوستان میں نبی کی کوئی حدیث نہیں تھی، غریب نواز آ چکے تھے، اس کے بعد کی بات ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی کے وصال کے بعد اس کے سجادہ نشین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی قرآن کے تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ ولی جب تک زندہ ہوتا ہے، ولی جب تک زندہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے۔ تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی لکھتے ہیں ولی جب تک زندہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے اور پیر کو چومتا ہے تو اللہ تعالی رحمتوں کے ساتھ واپس کرتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں جو مزار شریف پر جاتا ہے جتنی نیکی زندگی میں ملتا ہے تو اللہ تعالی گناہ زیادہ، اللہ تعالیٰ جتنی نیکی زندگی میں ملتا ہے اللہ تعالیٰ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی بات کرتا ہوں کہ آگے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ دہلی میں اپنے گھر میں بیٹھا تھا، میرے گھر کے بغل میں ایک مزار شریف تھا، اس مزار سے کچھ کرامت ظاہر ہونے لگی، یعنی بغیر پنکھے کے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نکلتی تھی، گرمی میں چلے جاؤ تو محسوس ہوتا تھا کہ کوئی کولر یا پنکھا چل رہا ہے، اے سی لگا ہوا۔ لیکن جب مزار پر جاتے تھے اتنی ٹھنڈی ہوا کہ لوگ فاتحہ پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، لوگ فاتحہ پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں مزار شریف پر گیا، کیا بات صحیح ہے یا غلط ہے، کیا بات یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ قرآن کے تفسیر عزیزی میں الا ان اولیاء اللہ کے تفسیر میں وہ لکھتے ہیں کہ مزار شریف کے گنبد تو دور کی بات ہے، مزار شریف کی گنبد تو دور کی بات ہے، میں ہاتھے میں قدم رکھا تھا، ایک ایسی ہوا لگی، میرے دل نے کہا اے عبدالحق یہ دنیا کی ہوا نہیں، یہ تو جنت کی ہوا ہے۔ آگے لکھتے ہیں مومن اگر جہنمی ہو ولی کے قریب ہو جائے تو اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے لکھتے ہیں کہ میں نے فاتحہ پڑھی اور گھر آیا، قلم دوات لے کر بیٹھ گیا کہ یہ مزار شریف کس کا ہے، اس کا پیر کون ہے، ان کا نام کیا تھا، ان کا شجرہ خاندان کیا ہے۔ لکھتے ہیں بڑی تفصیل کے بعد پتہ چلا یہ مزار سلسلہ نقش بندیہ کے بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ، حضرت خواجہ باقی باللہ جو 11ویں صدی کے مجدد الف ثانی ان کا خلیفہ اور مرید ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ بہت غریب تھے، آپ کا بے شمار مرید تھے، دہلی میں رہا کرتے تھے، ظاہراً آپ بہت غریب تھے، ہفتوں تک گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ اپنے مرید کے ساتھ بیٹھے تھے، 5 مرید آپ کے ملنے آئے
اس کے پڑوس میں ایک آدمی رہتا تھا، یہ بد اخلاق تھا، ولیوں سے بغض رکھتا تھا، وہ کبھی بھی حضرت کو سلام نہیں کرتا تھا۔ جب 5 مرید آئے، وہ 40 سال کے بعد وہ پڑوسی حضرت کے پاس آیا، حضرت کو سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت نے فرمایا تم کہاں رہتے ہو؟ کہا حضور میں آپ کے پڑوس میں۔ حضرت نے فرمایا پہلی بار آئے؟ اس نے کہا ہاں میں پہلی بار آیا ہوں۔ وہ پڑوسی کہنے لگا حضور یہ 5 آدمی کون ہیں؟ کہا ارے میرا مرید ہے، مہمان ہے۔ کہا حضور صبح کا وقت ہے، کچھ ناشتہ پانی کرائیں؟ اتنا کہنا تھا حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ پڑوسی سمجھ گیا، یہ بد اخلاق سمجھ گیا ان کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، یہ دے گا کیا؟ کہا حضور میں گھر جا رہا ہوں، جانے مت دیجیے گا، میں ناشتہ لے کر آ رہا ہوں۔ وہ گھر جا کے اپنے بیوی سے کہا 5 آدمی کا ناشتہ بناؤ۔ ناشتہ بنا پلیٹ میں لے کر حضرت خواجہ باقی باللہ کے پاس آیا۔ حضرت نے بھی کھایا، 5 مریدوں نے بھی کھایا، مرید کھا کے چلے گئے۔ جانے کے بعد پڑوسی پلیٹ لے کر چلا۔ محدث عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اے میرے پڑوسی، آج جو مانگنا ہے مانگ لے، آج جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کہا تم کیا دو گے؟ ایک پڑوسی ایک مہمان کو کھانا تو کھلانے سے تم مجھے کیا دو گے؟ کہا اے میرے پڑوسی آج جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کہا تم دو گے کیا؟ یہ کر کے گھر چلے گئے۔ اپنی بیوی سے کہا دیکھ وہ پیر صاحب مجھے کہہ رہا تھا جو مانگنا ہے مانگ لے، بھلا وہ مجھے کیا دے گا؟ کہا کمبخت تو نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ارے مانگ تو دیکھ تو کیا دیتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے آج کل جاؤں گا۔ دوسرے دن پہنچے، کہا حضور آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا ہاں میرے پڑوسی۔ کہا حضور آپ نے کہا تھا جو مانگنا ہے مانگ لے، تو میں لینے آیا، مجھے دیجئے۔ کہا کیا؟ کہا میں سوچ رہا ہوں۔ کہا سوچ لو۔ کہا حضور جس طرح آپ باقی باللہ ہے، آپ مجھے فنا فی اللہ بنا دیجیے۔ کہا نہیں، اتنی طاقت تمہارے اندر نہیں، اتنی قوت تمہارے اندر نہیں۔ کہا پھر میں کچھ لوگوں نے جا رہا ہوں گھر۔ کہا جاؤ۔ کہا حضور یاد رکھنا یہ 5 روٹی بھی کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں وہ پڑوسی کہنے لگا حضور مجھے دیجئے، جس طرح آپ باقی باللہ ہے آپ مجھے فنا فی اللہ بنا دیجئے۔ اس وقت حضرت خواجہ باقی باللہ کے خدمت میں بارگاہ میں تقریباً 200 مرید موجود تھے، سب دیکھ رہے تھے۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے مرید ان پڑوسی سے کہا چلو میرے ساتھ، کمرے کے اندر لے گئے، کمرہ بند کر دیا۔ پھر خواجہ باقی باللہ نے اپنے پڑوسی سے کہا میرے پڑوسی ذرا آنکھ بند کر۔ جب آنکھیں بند کی، تھوڑی دیر کے بعد خواجہ باقی باللہ نے کہا میرے پڑوسی آنکھ کھول۔ جب پڑوسی نے آنکھ کھولا، اب حضرت عبدالحق محدث دہلوی کی زبان سے سنیے، حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا میرے پڑوسی دیکھو کیا دیکھتا ہے؟ پڑوسی نے عرض کہ حضور میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں، میں ساری دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھ۔ جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھا، کہا بتا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا حضور میں لوح محفوظ کو دیکھ رہا ہوں، جہاں آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، جہاں تمام اولیاء کا نام لکھا ہوا، جہاں آپ کا نام لکھا وہیں میرا بھی نام لکھا ہوا، سبحان اللہ۔ جب حضرت خواجہ باقی باللہ فنا فی اللہ کمرے سے باہر آئے، جہاں پر 200 مرید موجود تھے،
تمام مرید حیرت میں حیران و پریشان ہیں، ان میں میرا پیر کون ہے، پیر بھائی کون ہے؟ کیونکہ دونوں کا چہرہ ایک جیسا، دونوں کے قد برابر، دونوں برابر چل رہے تھے، پہچان میں نہیں آ رہا تھا کون پیر ہے کون پیر بھائی ہے، کون اس میں پیر ہے کون پیر بھائی ہے۔ بہت تحقیق کے بعد پتا چلا جو پہلا قدم اٹھا رہے تھے وہ تھے باقی باللہ، جو بعد میں قدم اٹھا رہے تھے وہ تھے فنا فی اللہ۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی کو نہ کوئی خوف نہ کوئی ڈر۔ عربی لغات میں ولی کے معنی دوست، ولی کے معنی رفیق و شفیق، ولی کا معنی اشارہ کرنے والا، ولی کا معنی بات منوانے والا۔ تو سرکار غوث اعظم ان ولیوں میں سے تھے جن کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح میں تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہوں، آج تک مدینے کی مینار گواہ ہے، آج تک حضرت ابو ہریرہ کی روایت گواہ ہے، آج تک حضرت ابو ہریرہ کی گواہ ہے، مسجد نبوی تھے، رسول واج فرما رہے تھے جس میں سننے والا علی تھا، سنانے والا نبی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو آؤ میں تجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ قلم دوات لے کے بیٹھ جاتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عبداللہ لکھ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ تھا، ایک شخص نے 99 یعنی 99 لوگوں کا 99 قتل کیے تھے، ایک شخص تھا جنہوں نے 99 قتل کیے تھا۔ ایک دن دل میں خیال پیدا ہوا میں بہت بڑا ظالم ہوں، بڑا جابر ہوں، بہت گناہ کیے، ارادہ کیا اب اللہ کی بارگاہ میں جا کر معافی مانگوں، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے بارگاہ خدا بندی سے معافی کرا دے۔ یہ ارادہ کر کے گھر سے چل پڑا، یہ ارادہ کر کے گھر سے چل دیا۔ راستے میں ایک شخص ملا، اس نے سوال کیا جناب میں 99 لوگوں کا قاتل ہوں، کیا میری بخشش کی کوئی امید ہے؟ اس شخص نے کہا ہوش میں آ، اتنے لوگوں کا تو نے ناحق خون کیا، اب بھی تجھے اپنی نجات پر امید ہے؟ اب بھی تمہیں اپنی نجات پر امید ہے؟ اس نے کہا جب میری نجات نہیں ہو سکتی، اللہ مجھے معاف ہی نہیں فرمائے گا، تو پھر میں گنتی پوری کیوں نہ کر لوں؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس نے خنجر نکالا، اس کو دے مارا، 100 آدمی قتل کرنے کے بعد 100 آدمی قتل کرنے کے بعد پھر کچھ مدت گزر جانے کے بعد اس کو خیال آیا اب اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ ایک آدمی کے پاس گیا، کہنے لگا میں 100 آدمی کا قاتل ہوں، بڑا جابر ہوں، بڑا ظالم ہوں، کیا اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ کیا اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ اس شخص نے کہا یہاں سے 5 میل دور چلا جا، وہاں ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، وہ تیرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، امید ہے کہ اللہ تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس نے ایک قدم اٹھایا تھا، حضرت اجرائیل آئے، ان کی روح قبض کر لی۔ اتنے میں جہنم کے فرشتے آ گئے، کہنے لگے اس کی روح کو ہم مقام جہنم کی طرف لے جاؤ، کیونکہ یہ جہنمی ہے، 100 آدمی کا قاتل ہے، بڑا جابر ہے، بڑا ظالم ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتی اتنے میں جنت کے فرشتے آ گئے، وہ کہنے لگے میں اس کی روح کو مقام جنت کی طرف لے جاؤں۔ جہنم والے کہنے لگے 100 آدمی کا قاتل ہے، بڑا جابر ظالم ہے۔ جنت والے کہنے لگے یہ بڑا جابر ہے، ظالم ہے، لیکن اللہ کے مقبول بندوں کے پاس جانے کا ارادہ رکھا تھا۔
میرے آقا فرماتے ہیں دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا، آخرکار یہ جھگڑا احکم الحاکمین میں پہنچا تو پروردگار عالم نے فرمایا جہنم کے فرشتوں بولو۔ وہ کہنے لگے اے اللہ تو دلوں کے راز کو جانتا ہے، اگرچہ یہ قاتل تھا مگر جا رہا تھا تیرے مقبول بندے کے پاس۔ اللہ نے فرمایا زمین کو ناپو، اگر زمین ولی کامل کے قریب ہے تو اس کی نجات ہے، اور اگر ولی کامل سے دور ہے تو جہنم کے فرشتوں جہاں مرضی ہو وہاں لے جانا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اتنے میں جہنم کے فرشتے زمین ناپنے لگے، لیکن جب فرشتے زمین ناپنے لگے تو رب العالمین نے فرمایا اے زمین سمٹ جا، اکٹھا ہو جا، تجھے معلوم نہیں کہ میرے پیارے نبی کے بندے کے پاس جا رہا تھا، اب اس کے اعمال بد کو دیکھوں یا یار کے پاری۔ اب میں پوچھتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی میرے نبی کے فرمان کے مطابق ابھی ولی کے دربار میں پہنچا نہیں تھا، ارادہ کیا تھا تو نجات کا ارادہ کیا تھا تو اسے نجات کا پروانہ مل جائے، تو ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم تو شہنشاہ بغداد کا ذکر کرتے ہیں، ہماری نجات کیوں نہیں ہوگی؟ سبحان اللہ۔ شہنشاہ بغداد معاذ اللہ خدا نہیں، لیکن آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ ولیوں کا درجہ خدا سے بھی بڑھا دیتے ہو۔ ہم کہتے نہیں، ارے ولی خدا کے محتاج ہیں، اللہ فرماتا ہے جو میرا وہ ذکر کرتا وہ تم نہیں کرتے، وہ جو وہ ہوتا وہ تم نہیں ہوتے۔ ابھی پچھلے کچھ دنوں کی بات ہے کہ میں ایک جگہ تقریر میں گیا تھا، رات کے 12 بجے جلسہ ختم ہوا، میں پلیٹ فارم پہ پہنچا، میں نے دیکھا کہ ایک کمزور سا انسان ہے، اس کو 8 آدمی تھامے ہوئے مگر وہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہا۔ میں نے کہا صاحب یہ کمزور انسان ہے، آپ تگڑے تندرست ہیں، آپ اس کو قابو میں نہیں لا سکتے۔ بولے مولانا صاحب اس کے اندر جن ہے۔ میں نے کہا مطلب؟ کہنے لگا صاحب یہ کمزور ہے، اندر پاور جن کے بظاہر وجود اس کا ہے، اندر طاقت جن کی ہے، آنکھیں اس کی ہے، دیکھنا جن کا ہے، کان اس کے ہیں، سننا جن کا ہے، پاؤں اس کے ہیں، چلنا جن کا ہے، بظاہر کمزور سا انسان اندر پاور جن کا ہے۔ میں کہتا ہوں جس کے اندر یہ سایہ چلا جائے، جس کا تم کہتے ہو وہ جن کا مظہر ہو سکتا ہے، تو ہم بھی یہی کہتے ہیں جو فنا فر رسول ہو کر اللہ کے مقام پر پہنچتا ہے، آنکھیں ان کی ہوتا ہے، دیکھنا خدا کا، کان اس کا، سننا خدا کا، پاؤں اس کے ہوتے ہیں، چلنا خدا کا، ہاتھ اس کے ہوتے ہیں، قوت خدا کی، اشارہ اس کا ہوتا ہے، کام خدا کا۔ آئیے اللہ کے برحق ولی کی بارگاہ میں لے چلیں۔ ہمارے شہنشاہ بغداد جس کا آپ دن منا رہے ہیں، وہ پیرانی پیر روشن جمیع شیخ عبد القادر جیلانی، ایک دن بغداد شریف میں ابر ظاہر ہوا، اندر سے آواز آئی اے عبد القادر نماز مت پڑھا کر۔ لیکن پیر بھی تو پیر تھے، علم ظاہر بھی تھا، علم باطن بھی تھا، دماغ ولایت سے سوچا، زبان طریقت سے کہا عبد القادر تو کون ہوتا ہے کہ تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ تو کون ہوتا ہے تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ ہمارے نبی تو ساری رات کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے، رکوع کرتے، سجود کرتے۔ جناب ام المومن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتے یا رسول اللہ ذرا سو بھی جایا کریں۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے مجھے نبیوں کا ایمان بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبیوں کا امام بنایا ہے۔ نبی ساری رات عبادت کرتے،
صدیق اکبر پر نماز معاف نہیں ہے، فاروق اعظم پر نماز معاف نہیں ہے، عمر فاروق پر نماز معاف نہیں، عثمان غنی پر نماز معاف نہیں، مولا علی پر نماز معاف نہیں۔ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں ایک ایک بچے کو جامِ شہادت نوش کرا رہے تھے، خود 34 زخم تلوار 35 تیر کے آ چکے تھے، ان پر نماز معاف نہیں۔ اے عبد القادر، تو کون ہوتا ہے جو تجھ پر نماز معاف ہو جائے؟ زبان ولایت سے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ وہ جتنا نور تھا دھواں ہو گیا، اندر سے آواز آئی، اے عبد القادر، تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرمایا ظالم، اب بھی مجھے گمراہ کر رہا ہے۔ ارے مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے اللہ نے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی اکثر فرمایا کرتے تھے، اے لوگوں غور کرو، جو آدمی نماز کا پابند ہے، پنجگانہ نماز پڑھتا ہے، بعد درود شریف پڑھتا ہے، ماں باپ کی عزت کرتا ہے، باپ کا ادب کرتا ہے، مسجد کی نمازیوں کی قدر کرتا ہے، مسجد میں پھر ہر جمعہ کو آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا، وہ جہاں بھی پھر رہا ہوگا میں اس کی شفاعت کراؤں گا۔ پیران پیر روشن ضمیر 11ویں والے پیر فرماتے ہیں، آج لوگ اعتراض کرتے ہیں تم نے 11ویں شریف کہاں سے بنا ڈالا، تو نے 11ویں شریف کہاں سے بنائی؟ ہم اس سے کہتے ہیں محبت الفت کی نگاہوں سے دیکھو، یہ 11ویں شریف کی بات ہے، یہ 11ویں شریف کی بات ہے۔ 11ویں شریف پر اعتراض کرنے والوں تاریخ کا مطالعہ کرو۔ پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، جہاں ایک اللہ کے ولی تھے وہیں ایک عظیم تاجر بھی تھے۔ ایک دن ملک شام سے واپس آئے، دروازے پر دیکھا ایک سائل کھڑا ہے، آواز آئی معافی دو، فرمایا ہمارے در سے سائل خالی چلا جائے، جب ہوتا دیتے، جب نہیں ہوتا معافی دیتے۔ فرمایا میں یہ نہیں چاہتا تو عبد القادر کے دروازے سے خالی جائے۔ سارے تلامذہ اکٹھے ہو گئے، سارے شاگرد آ گئے، اپنے آئے بیگانہ آئے، سب اکٹھے ہوئے۔ جمعہ کے نماز کے بعد فرمایا بتاؤ، میں چاہتا ہوں ایک دن مقرر کروں، اس دن تم بھی گھر میں رہو، میں بھی گھر میں رہو، میرے شاگرد بھی گھر میں رہے، میرے مرید بھی موجود رہے۔ ہر سائل کو معلوم آج عبد القادر گھر میں ہوگا، آج عبد القادر گھر میں موجود ہوگا، میں سارا مہینہ کماؤں، ایک رات خرچ کروں۔ شاگردوں بتاؤ کون سا دن مقرر کروں؟ شاگردوں نے عرض کی کہ حضور آپ کے پاس علم ظاہر بھی ہے، علم باطن بھی ہے، آپ فرمائیے۔ فرمایا تو سن، آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی سے لگی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پہنچ کر اللہ سے شرف ہم کلامی حاصل کیا تو دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین اپنے بچوں کو جامع شہادت نوش کرا رہے تھے، دن 10ویں کا تھا، رات 11ویں کی تھی۔ تو ہم بھی یہی دن مقرر کرتے ہیں، یہی تاریخ مقرر کرتے ہیں۔ اب جو دن 10ویں کا ہوگا، رات 11ویں کی ہوگی، تو کوئی سائل عبد القادر کے دروازے پر آئے گا اور واپس نہیں جائے گا۔ اسی دن سے آپ مشہور ہو گئے 11ویں والے پیر۔ 11ویں والے پیر ہر
فقیر کو پتہ ہے، ہر طالب علم کو معلوم ہے کہ آج عبد القادر گھر میں موجود ہوگا، لہذا جو بھی آتا خالی نہ جاتا۔ اس دن سے آپ مشہور ہو گئے 11ویں والے پیر۔ تو پیرانی پیر روشن جمیل شیخ عبد القادر جیلانی جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور کہتے تھے، اے لوگو میرا نبی شان والا ہے، میرا نبی شان والا ہے۔ ایک عیسائی کہنے لگے، عبد القادر تم اپنے نبی کے بڑی تعریف کرتے ہو، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ نہیں کیا ہے، ہمارے عیسیٰ علیہ السلام تو بہت سے مردے زندہ کیے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تو نبی نہیں، البتہ مدینے والے آقا کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہوں، مجھے کسی قبرستان پر لے چل، میں ابھی مردہ زندہ کر دوں گا۔ ممبر سے نیچے اترے، باہر آئے، لوگوں نے کہا کہ حضرت نماز کا وقت جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، وقت کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہے۔ قبرستان پہنچے، آج تک تاریخ بغداد کا ایک ایک لفظ گواہ ہے۔ بغداد کی مسجد کی مینار گواہ ہے۔ پیرانی پیر روشن جمیل نے فرمایا بتا کون سا مردہ زندہ کروں؟ اس نے قبری کی طرف، ایک پرانی قبر کی طرف اشارہ کیا۔ پیرانی پیر روشن جمیل شیخ عبد القادر جیلانی نے غور فرمایا اور فرمایا کہ اس کو مرنے سے 1 صدی گزر چکا ہے، اس کو 100 سال گزر چکے ہیں، یہ میراثی تھا، بینڈ بجاتا تھا۔ اب بتا اسے بینڈ بجاتا ہوا اٹھاؤ کھڑا کر دوں یا ویسے ہی؟ آج لوگ کہتے ہیں جناب حیات دینا اللہ کا کام ہے، مگر تم نے جانے کیا کہتے ہو؟ میں کہتا ہوں عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، پڑھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کام خدا کرتا ہے کوئی نہیں کر سکتا، اگر اس کام کو کوئی نبی کرے تو معجزہ سمجھو، اگر اس کام کو کوئی نبی کرے تو انہیں معجزہ سمجھو، اگر ولی کرے تو کرامت، آنکھ میں نور دینا اللہ کا کام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اندھوں پہ ہاتھ رکھتا تو نور آ جائے، ہم نے اسے معجزہ کہا، ہم نے اسے معجزہ کہا۔ ایک عیسائی نے کہا ہمارا نبی ہاتھ لگاتا تھا نور آ جاتا تھا، میں نے کہا عیسائی تمہارے نبی ہاتھ لگاتا تھا نور آ جاتا تھا، لیکن میرے نبی کے پہننے والی جوتی میں جو خاک لگتی تھی فوراً نور آ جاتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، ہندوستان پاکستان کی تاریخ کو پڑھو، آج یہ مسجد کی مینار گواہی دے رہے ہیں۔ ہندوستان کے اندر ولیوں کا چرچا کون لایا؟ نہ گھوڑا تھا، نہ جوڑا تھا، نہ ہاتھی تھا، نہ کوڑا تھا، نہ دکان تھا، مکان تھا، نہ دولت، بس پھٹا ہوا لباس تھا، پاؤں میں لکڑی کے کھڑاؤں تھے، گلے میں قرآن تھا، آنکھوں میں توحید رسالت کے سرمے تھے، سینے میں محمد مصطفیٰ کے نغمے تھے۔ حضرت خواجہ غریب نواز اجمیر آئے، پرتھوی راج کی حکومت سیدھے دربار میں آئے۔ پرتھوی راج نے کہا فقیر کیوں آیا، یہاں سے نکل جا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا تو بھی بدل جا، غور سے سنو، فرمایا تو بھی بدل جا۔ کہا کیوں آیا؟ فرمایا تجھے جہنم سے بچانے آیا ہوں، جنت کا دروازہ دکھانے آیا ہوں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگوانے آیا ہوں۔ اس نے جوگی جیپال کو بلایا، جوگی جیپال قریب آیا، کہنے لگا اب تک تو نے ہمارے خزانے سے خوب کھایا ہے، اس فقیر کے ساتھ مقابلہ کر۔ جوگی جیپال میدان میں آیا، ادھر مقابلہ ہو رہا ہے، ایک طرف ناجائز ہے، ایک طرف جائز ہے، ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف ظلم ہے، ایک طرف نور ہے، ایک طرف حرام ہے، ایک طرف حلال ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف اسلام ہے، ایک طرف جوگی جیپال ہے، ایک طرف خواجہ غریب نواز ہے۔ جوگی جیپال نے ہاتھ میں ایک چیز پکڑ لے، کہنے لگا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اگرچہ ہندو تھا مگر جانتا تھا جو غیب علم غیب بتا دے وہ سچا ولی ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے نگاہ صداقت سے دیکھا، فرمایا تیرے ہاتھ میں گنگا
جمنا کر رہے تھے، کہنے لگا ٹھیک ہے. کچھ دیر بعد منتر پڑا فضا میں اڑا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنی جوتی کی طرف دیکھا، فرمایا کفر آسمان پہ چلا تو یہاں ہے، کفر آسمان پہ چلا تو یہاں. حضرت خواجہ غریب نواز کی جوتی فضا میں اڑی، جوگی جیپال کے سر پر پڑی. جوگی جیپال قریب آ کے بولا تو حق ہے، یہ معدنیت نہیں روحانیت ہے، یہ جادو نہیں کرامت ہے. اسی دن حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، اسی دن حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ 25,000 ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا. آج کالے کفن والا نوجوان سوچ رہا ہے یہاں محمد بن قاسم آئے، یہاں صلاح الدین ایوبی آئے. میں کہتا ہوں ٹھیک کہتے ہو، صلاح الدین ایوبی آیا، محمود غزنوی آیا، محمد بن قاسم آیا، مگر کالج کے پڑھنے والوں پروفیسر سے پوچھو تو محمد بن قاسم، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی ہندوؤں کی گردن تو جھکائی تھی، لیکن ہندوؤں کے دل جھکانے والا خواجہ غریب نواز اجمیری تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سب ولی کے دربار پر آئے، سب ولی کے دربار پر آئے. اسلام کی تاریخ بتاتی ہے جب سومناتھ کا مندر فتح ہونے لگا، محمود غزنوی سید خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس پہنچا. آج لوگ کہتے ہیں تم دربار پر جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ کتنا بڑا ظلم کرتے ہو. آج کہا جاتا ہے جس مسجد کے ساتھ قبر ہو وہاں نماز مکروہ ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں جہاں اللہ کا ولی وہاں مسجد، جہاں مسجد وہاں اللہ کا ولی کا روزہ. کہاں کہاں تم روکو گے؟ آؤ ملتان چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ پیر بہادر حق کا روزہ ہے. قلعہ کے نیچے اترو، مسجد کے ساتھ مسجد کے ساتھ نیچے اترو. شاہ رخ نے کہا وہاں روزہ ہے. پائے چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ بابا فرید کا روزہ ہے. نجف اشرف چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ مولا علی کا روزہ. کربلا چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ امام حسین کا روزہ. کربلا چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ امام حسین کا روزہ ہے. اور مدینہ چلے جاؤ، مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ہم اس ملک کے اندر اتحاد چاہتے ہیں. ہم کو جب بھی مشکل کا وقت پڑا بزرگوں کے مزار پر جانا پڑا، جب بھی مشکل کا وقت پڑا ہم بزرگوں کے مزار پر جا کے چادر چڑھانا پڑے. تو اللہ کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، جتنی بھی تحریریں چلی کام اللہ کے ولی ہی آئے، کام اللہ کے ولی آئے، کام درویش آئے، کام فقیری آئے. پاکستان بنا تو اللہ کی ولی کام آئے، تحریک نظام مصطفیٰ چلی تو اللہ کے ولی کام آئے، تحریک ختم نبوت چلی تو اللہ کے ولی آئے. ہائی کورٹ کے فائلیں کھولو، جہاں جہاں اللہ کے ولی کام آئے. جب ختم نبوت کی تحریریں چلی تمام علماء نے مل کر کہا قادیانی کافر ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نہیں مانتی. مقدمہ ہائی کورٹ میں پہنچا، قادیانیوں نے کہا یہ مولوی ایسی ویسی تقریر کرتے ہیں، ان سے کہو کہ اگر مناظرہ کرنا ہے تحریری مناظرہ کر لو. میری ملت کے نوجوانوں، آج عدالت کی فائلیں اس بات کی گواہی ہے کہ سب مولوی خاموش ہو گئے، لیکن حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا او قادیانیوں ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، ہمیں تمہاری شرط منظور ہے، تمہیں بھی ہماری شرط منظور کرنا پڑے گی. ہمیں تمہاری شرط یہ منظور ہے، مناظرہ ہائی کورٹ میں ہوگا، عدالت میں ہوگا، مناظرہ مہر علی کا ہوگا، عدالت میں کرے گا. شرط یہ ہے کہ عدالت کے منبر پر تم بھی قلم رکھ دو، میں بھی قلم رکھ دو، تم بھی کاغذ رکھو، میں بھی کاغذ رکھ دوں. جس کا قلم خود بخود تحریر کر جائے بس وہی سچا ہوگا. قادیانی خاموش ہو گئے. حضرت مہر علی شاہ نے فرمایا یہ جو تصویر
دیکھ رہے ہو ہاتھ میں، یہ شہنشاہ بغداد کا دیا ہوا 11ویں والے پیر کا دیا ہوا تحفہ ہے۔ 11ویں والے پیر